السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ اپنی اختتام کی طرف ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وقت میں برکت ختم ہو گئی. 20ویں روزے تک میں خود بار بار سحری افطار کے نقشے کو دیکھ کر یہ یقین کرتا تھا کہ آج اتنے روزے ہو گئے یا میرا ہی گمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی جلدی گزر گیا کہ ہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اب سے چند دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے ایک اہم ترین عبادت رکھی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کی اس مہینے میں عبادت کی، ان عبادات کی نقل کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلائی تھی، اور پھر وہ اسی طرح تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی. ہم نے ان عبادتوں کی نقل کی. ایسے ہی ناقلین کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خوشی کا دن رکھا جس کو کہتے ہیں عید الفطر، اور وہ رمضان المبارک کے دن پورے ہونے کے بعد، چاند کی رؤیت ہونے کے بعد، یکم شوال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق منائی جائے گی. گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے میں نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور اس نماز کے مسائل میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، سورہ فاتحہ کی بھی نہیں کرنی، اور جو قرات سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی امام کرتا ہے اس کی بھی نہیں کرنی. اور اس کے متعلق میں نے اللہ رب العزت کے کلام پاک کی ایک آیت نقل کی تھی
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو خوب کان لگا کر سنو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اس کا تعلق سب سے پہلے نماز سے۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس آیت میں، اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، لیکن جب امام پڑھ رہا ہے ہم اس کے بالکل تابع ہیں۔ ہم اگر امام کے پیچھے کوئی نماز کے اندر غلطی کر لیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہو، لیکن ہم امام کے پیچھے ہیں، امام سے غلطی نہیں ہوئی، وہ غلطی ہماری غلطی شمار نہیں ہوگی۔ ہاں الا یہ کہ امام نے سلام پھیر دیا، ہماری کچھ رکعتیں باقی تھیں، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان میں کوئی غلطی ہوئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور امام سے غلطی ہوئی، ہم سے تو ہوئی بھی نہیں وہ غلطی، اور امام سے ایسی غلطی ہوئی کہ واجب چھوٹ گیا یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو کرتا ہے۔ ہم سے وہ غلطی نہیں ہوئی، ہم تابع ہیں اس کے ساتھ، اس کی غلطی کے تدارک میں ہمیں بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایسے نمازی جن کی رکعتیں نکلی ہیں اور وہ امام جب سجدہ سہو کرتا ہے تو ایک طرف سلام پھیرتا ہے، یہ جن کی رکعت نکلی ہوئی ہے یہ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ بیٹھا رہے گا۔ امام جب سجدے میں جائے گا اس کے ساتھ دونوں سجدے کرے گا، بعد میں تحیات پڑھے گا، امام دونوں سلام پھیر لے گا، یہ کھڑا ہو جائے گا اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لیے۔ تضاد کوئی نہیں ہے، انفرادی پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں تو امام کا پڑھنا کافی ہو جائے گا، اس میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تصور تھا ہی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کوئی آدمی قرات کرتا ہو۔ ایک صحابی نے قرات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اوہو تم بھی امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جلدی جلدی پڑھ لی تھی، یعنی اس بات کا انہیں بھی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت اور اس حدیث میں جو میں نے کہا کہ ٹکراؤ نہیں ہے، بظاہر ٹکراؤ ہے۔ جب ہم اپنے علم کی گہرائی تک نہیں جائیں گے تو ٹکراؤ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ قرات نہ کرو جب قرآن پڑھا جائے، اس کو سنو، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب اگر ہمارے علم کی سطح سمندر کی سطح کے اوپر ہوگی تو یہ جھگڑے پیدا ہوں گے، گہرائی میں نہیں جائیں گے، صحابہ کرام کے عمل کو نہیں دیکھیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اگر ان کے عمل کو دیکھ لیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو سمجھ لیجئے، ایک صاحب پچھلے جو میں بحث کر رہے تھے اس لیے میں نے اتنی بڑی تمہید بانی نا، میری عادت نہیں ہے کہ میں بحث کروں، میری عادت خواہ مخواہ اتنی دیر میں اس سے بحث کریں گے اتنی دیر میں پاؤں سپارہ پڑھ لے گا آدمی۔ رمضان شریف کے دن ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح، تو ہم اس طرح کر لیں، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ایسا کر لو؟ یعنی تم صحابہ کے نام سے بھی بڑھ گئے، تمہیں اپنے علم پر اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ صحابہ کا علم خراب تھا، ان کا علم ناقص تھا، ہم اس سطح پر نہیں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی وہ صحابہ کرام جو فقہ کا علم نہیں رکھتے تھے، تابعی، ایسا تابعی جو فقیہ تھا اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگ مقرر تھے مسئلے بتلانے کے لیے،
اس میں تابعی بھی تھے اور ایک جلیل القدر صحابی آ کر ان سے مسئلہ پوچھتا تھا. کیوں؟ ہر آیت سے ہر حدیث سے مسئلہ نکالنے کی میری اور آپ کی استطاعت نہیں ہے. جب استطاعت نہیں ہے تو پچھلے والوں کے علم پر اعتماد کرنا پڑے گا. اگر اعتماد نہیں کریں گے، بد اعتمادی کریں گے، تو ہماری کسی چیز کا اعتماد نہیں ہے جو ہم دین کے عمل کر رہے ہیں. تو میں بحث نہیں کرتا اس سے. میں نے یہ تمہید اس لیے بانی، یہ فتنے ہیں، کتے کی دم ہے. 100 سال تک نلی میں رکھیں، اس کو نکالیں، پھر وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی. یہ کتے کی دم ہے. سب کو کہتے ہیں میں حدیث میں تو ایسا آیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، دور تک رخصت کرنے کے لیے آئے. کہتے ہیں، فرماتے ہیں معاذ تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی قضیہ آ جائے، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے قرآن مجید دیکھوں گا، اور قرآن مجید میں اس قضیے کا، اس مسئلے کا کوئی حل تمہیں نظر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر میں آپ کے اقوال اور احادیث کو دیکھوں گا. اچھا. پھر فرمایا اگر تمہیں حدیث شریف میں بھی اس مسئلے کا حل نظر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر اس کے بعد میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ایسی بات پیش کروں گا جو ان دونوں کے قریب قریب ہو. کس کا زمانہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے. اب بظاہر حدیث قرآن کے مخالف ہے کہ جی بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. تو جب ایسی صورت آ جائے ہمارا علم اس کی گہرائی تک نہیں گیا تو فقہ کی اصطلاح میں، علم کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا. حدیث بھی غلط نہ ہو، قرآن بھی غلط نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی امام جو ہے وہ فاتحہ پڑھے گا، آپ اس کے پیچھے سنیں گے، چاہے نماز سری ہو کہ جہری ہو. اور آپ انفرادی پڑھیں گے تو آپ کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. مسئلہ ہے حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے، قرآن پر بھی عمل ہو رہا ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے واجب ہے، تو ایک ایسا مقتدی امام کے ساتھ نماز میں آ کر شامل ہوتا ہے کہ امام جو ہے رکوع کی حالت میں تھا اور یہ آ کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا گیا. اس نے رکوع کی تسبیح پڑھی، امام نے ایک ہی مرتبہ تسبیح پڑھی تھی، رکوع سے کھڑا ہو گیا، یہ بھی کھڑا ہو گیا، رکوع تو ہو گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی وہ رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر مقتدی کے لیے واجب تھا سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی واجب ہے، تو پھر وہ جو اس طرح اس رکعت میں شامل ہوا اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس کی رکعت ہوئی نہیں ہوئی. یہ جواب ان کے ذمہ. ہمارے یہاں تو ہو جاتی ہے. ہمارا دین آسان ہے، الدین یسر. لوگ سمجھتے ہیں دین مشکل ہے. جو اصول شریعت نے بتا دیے اس کے مطابق عمل کریں، آسان ہے. اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا. بات ہو رہی تھی عید الفطر کی نماز کی. نماز کے مسئلے ہیں نا، یہاں بھی مسئلے بیان ہو رہے ہیں. دیکھیے عید الفطر کی نماز میدان میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ مسجد کے اندر پڑھی جائے تب بھی درست ہے، یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہو. دوسری بات، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز جمعہ کی نماز کی جیسے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں اذان بھی نہیں ہے، تکبیر بھی نہیں ہے. ایک فرق. دوسرا فرق، جمعہ کے نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہے، عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد ہے. دو فرق. تیسرا فرق، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں. عید کی نماز میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولا کے بعد سبحانک اللہم پڑھی جائے گی. امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے. سبحانک اللہم ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہے گا
اور تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا جیسے تکبیر تحریمہ میں اٹھاتا ہے. پہلی 2 تکبیر کے بعد ہاتھ کو سیدھے چھوڑ دے گا، تیسری تکبیر کے بعد باندھ لے گا. اب یہ قیام شروع ہو گیا. امام جب یہ ہاتھ کو باندھ لے گا تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، مقتدی نے سننی ہے. اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد امام دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا اور قرات کرے گا. پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھے گا، اور قرات کو مکمل کرنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی. یہ 3 زائد تکبیریں چاہے پہلے میں ہوں چاہے بعد میں، یہ مقتدی کے لیے بھی ہوں گی، امام کے لیے بھی ہوں گی. ان تینوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، تینوں میں ہاتھ سیدھے چھوڑ دیے جائیں گے. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، اور پھر سجدے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قاعدہ ہوگا اور سلام پھر جائے گا. یہ 2 رکعت پوری ہو گئی، نماز پوری نہیں ہوئی. جس طرح جمعے کے خطبے کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، عید کی نماز بعد کے خطبے کے بعد مکمل نہیں ہے، اس کے بعد خطبہ ہوگا. جس طرح نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، اس میں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. فقہا فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور ہم اس کو کہیں خاموش بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اپنے کپڑے کے دامن سے خطبے کے دوران کھیل بھی نہیں سکتے، اور ہم خطبے کے دوران گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں. ناجائز ہے، یہ وعید بیان ہوئی ہے، حرام ہے گردنوں کو پھلانگنا خطبے کے دوران. جس چیز پر وعید بیان ہو وہ حرام ہے. قرآن کریم جس بات سے منع کر دے اس کا کرنا حرام ہے، یہ اصول ہے. یہ ہو گئی عید کی نماز کی ترتیب. اب امام نماز کی پہلی رکعت میں تھا، ایک آدمی آیا، پہلی رکعت تھی، اس کو اندازہ ہو گیا پہلی رکعت ہے. اب وہ آئے گا اور امام کے ساتھ جب جماعت میں شامل ہوگا تو اس کی 3 زائد تکبیریں جو واجب ہیں اس کا کیا ہوگا؟ امام تو قرات کر رہا ہے نا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آنے والا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کو باندھے، ثنا نہیں پڑھنی، پھر 3 زائد تکبیروں کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائے ہر مرتبہ، 2 میں چھوڑ دے، تیسری میں باندھ کر قرات کو سننے میں مشغول ہو جائے. ایک مسئلہ ہو گیا. ایک آدمی آیا، امام پہلی رکعت کے رکوع میں تھا عید کی نماز میں. اب یہ آنے والا کیا کرے گا؟ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کو باندھے گا. یہ بات سمجھ لیجئے، نماز کوئی سی بھی ہو، امام کو رکوع کی حالت میں پائیں یا سجدے کی حالت میں پائیں، ہم آنے والے عموماً ایک غلطی کرتے ہیں. جماعت میں شامل ہونے کے لیے ایک غلطی کرتے ہیں. وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ سیدھے، اور اسی میں پھر آگے جہاں امام ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. نماز نہیں ہوتی اس سے. یہ جو اللہ اکبر کا ہے یہ تو تکبیر تحریمہ ہے. امام رکوع کی حالت میں تھا، اس کی تکبیر الگ ہے رکوع میں جانے کی. اور پھر یہ کہ ابھی تو قیام ہوا ہی نہیں، قیام کی ہے اب تو یہ ہے ہاتھ باندھنا. ہاتھ کو سیدھا چھوڑنا یہ قیام کی حیات نہیں ہے، اس کو تو کہتے ہیں قوما. تو اب جو آیا اور امام کو رکوع کی حالت میں پایا، یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے گا، اور رکوع میں جانے کے بعد بجائے سبحان ربی العظیم کہنے کے وہ 3 زائد تکبیریں جو واجب تھی پہلی رکعت کی، کیونکہ پہلی رکعت کا رکوع ہے، وہ جو 3 زائد تکبیریں تھیں ان 3 تکبیروں کو دہرائے گا. اس میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی گھٹنے کو پکڑا رہے گا رکوع کی حالت میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر یہ الگ الگ کہے گا. ایک تکبیر کہی یا دو تکبیریں کہیں امام رکوع سے کھڑا ہو گیا تو باقی تکبیر اس سے معاف ہو جائے گی, یہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ, ایک آدمی آیا, امام عید کی نماز کی دوسری رکعت میں تھا, اب یہ کیا کرے گا؟ اب دوسری رکعت میں چونکہ قرات کے بعد تکبیریں ہیں تو یہ آ کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قرات کو سننے میں مشغول ہو جائے گا, امام کے ساتھ دوسری رکعت کی تکبیریں کہے گا. اور اگر ایسے وقت آیا کہ امام دوسری رکعت کے رکوع میں تھا تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے گا اور وہ تین تکبیریں اسی طریقے سے کہے گا بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے, اور امام نماز پوری کر کے سلام پھیر دے گا. یہ حضرت صاحب ایک رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ دیر میں آئے تھے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے, ان کو عادت ہوتی ہے دیر سے آنے کی, دیر میں آئے تھے. اب جب یہ ایک رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اب اس کی یہ پہلی رکعت ہے نا, یہ اس پہلی رکعت میں جو تین زائد تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد کہے گا جیسے دوسری رکعت میں کہیں تھی. یہ مطلب سمجھ لیجیے گا, پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہوا, اس کی ایک ہی رکعت نکلی ہے تو قرات اپنی قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیریں کہے گا, ہاتھ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائے گا کانوں تک, اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائے گا. ایک اور مسئلہ, ایک کی دونوں ہی رکعتیں نکل گئی تھیں, اور جب دونوں رکعتیں نکل گئیں تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنی دو رکعتیں فوت شدہ پڑھے گا تو ان میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر رکھے گا, پہلی رکعت میں قرات سے پہلے, دوسری رکعت میں قرات کے بعد. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے وقت سے پہلے جائیں. اہم ترین نماز ہے, حتیٰ کہ اتنی اہم ہے کہ جس کو اشراق پڑھنے کی اللہ نے سعادت بخشی ہے اور اس کو یہ مبارک موقع عطا فرمایا ہے, اس دن حکم یہ ہے کہ وہ آج اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھے گا. کتنی اہمیت ہے عید کی نماز کی. اور ایک اور مسئلہ, فقہا فرماتے ہیں کہ عید والے دن اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ فجر کی نماز نہ پڑھے. کتنا اہم مسئلہ ہے نا. ایسی صورت میں عیدگاہ میں جانے کے بعد یا عید کی نماز میں مسجد میں آنے کے بعد اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ کسی کی فجر کی رہ گئی, ماں کھڑے ہو کے فجر کی نماز پڑھے پہلے, اس کے بعد عید کی نماز میں شامل ہو جائے. لیکن اگر عید کی نماز کی جماعت شروع ہو گئی تھی تو فجر کی نماز بعد میں پڑھنی پڑے گی قضا. یہ عید کی نماز کے چند مسائل ہیں. یہ مسائل آج اس لیے بھی بیان کرنے ضروری تھے کہ عید کی نماز میں تو بیان نہیں ہو سکتے. عید کی نماز میں جو مجمع ہوگا تو پہلے سے موجود ہوگا, اس کے تو مطلب کا نہیں ہے. یہ اس کے مطلب کا ہے جو کسی وجہ سے پیچھے رہ جائے. تو ان مسائل کا پہلے سے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. اب یہ رمضان مبارک مکمل ہو رہا ہے, کیسی اللہ کی شان ہے نا. حکم ہوا کتب علیکم الصیام, روزے رکھو. اب روزے تو میں نے رکھے, اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا. اب میرے بچے ہیں, گھر میں خواتین ہیں, میرے ماتحت کچھ لوگ ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ جس طریقے سے تم اپنا صدقۃ الفطر ادا کرو گے ان سب کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرو. اور جب تک صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا, حدیث شریف میں آتا ہے یہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان میں رہیں گے, اوپر قبول نہیں ہوں گے. اس لیے صدقۃ الفطر 2.25 سیر گیہوں کی قیمت, جس کا تخمینہ تقریباً 90 روپے بنتا ہے, یہ ہر آدمی کے اوپر, اس کے اوپر واجب ہے جو صاحب حیثیت. حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاں عید والے دن صبح صادق سے پہلے ولادت ہو جائے تو اس بچے کی طرف سے بھی دینا پڑے گا. یہ صدقۃ الفطر ابھی سے دینے کا اہتمام کیجیے تاکہ جو اس کے مستحق ہیں ان تک یہ پہنچ جائے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں.
اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور اگر ہماری زندگی باقی ہے تو اللہ رب العزت آئندہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ مقدس مہینہ ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ